رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الہی اللہم وبعث ثوابها هذه السورتين المباركتين إلى أرواح مرحومة المخصوصة اللهم احشرها مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين الأطيبين الغر الميامين اے رب العالمین انہاں سورہ ثواب حاجی اظہر عباس خان صاحب دے بیٹی اور انہاں دے بھائی اور انہاں دے والد اور انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے نام اعمال درج فرما اے رب العالمین انہاں دے درجات جنت بلند فرما اعلیٰ مقام عنایت فرما عذاب قبر عذاب حشر عالم برزخ آسان فرما محمد و آل محمد دے طیب اور طاہر گھرانے دی شفاعت عالیت و بہرمند فرما ساریاں دعاواں قبول کر جو سارے اس دے احسان فرما اس مجلس عزاء سید الشہداء دا ثواب برادر محترم دے مرحومین دے نام اعمال ثبت اور ضبط فرما کریم اللہ جتنے مومنین دور و نزدیکی تو تشریف فرمائے ہیں سارا دے گھرہ دے رحمت و برکت و عظمت دا نزول فرما ہر عمر علیاں بلامت و محفوظ فرما ساریاں دعاواں قبول کر جو سارے ہوتے احسان فرما ان ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے خانواد تطہیر تے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ابدع الافلاک والارضین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء والأوصياء والأشرفين وعلى ناصر شریعته وقاضی دینه ومنفذ احکامه ومنجز وعده المروج للإيمان والمدمر أهل الكفر والفسوق والعصيان مولانا ومولى الثقلين أمير المؤمنين
قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن علی ابن ابی طالب وفی القرآن وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ علی ابن ابی طالب دی عظمت صلوات ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان زهرات عظمت صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى صلوات خداوند اللہ بحق محمد و آل محمد اس ساری محفل امام حسین کو اپنی عظیم بارگاہ قبول فرماوے۔ ماشاءاللہ کافی سارے مومنین اکٹھے ہو گئے، اللہ دی ذات سارا دی توفیقات خیر اضافہ فرماوے۔ تو نالی گزارش بھی اگر اٹھی کے تھوڑا یہ نزدیک آوے سو تو پچھلے آمڑ اللہ کو آسانی دی ویسی ایک صلوات پڑھ کے ایک دفعہ سارے اکٹھے اگا ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی ماشاءاللہ اللہ دی ذات جتنے اٹھن ماشاءاللہ بھئی اللہ دی ذات دینا سارا دی توفیقات خیر اضافہ فرماوے۔ آج دے روز جمعۃ المبارک دی عظمت دے صدقے اور اہل بیت مصطفیٰ دے گھرانے دے صدقے ہمیشہ آباد و شاد رامن۔ مومنین اللہ دی ذات نے ای کائنات عالم دے اندر میں مجلس شروع کر چھوڑیے انشاءاللہ توجہ کرے سو اس پوری کائنات دے اندر ای پورے عالم دے اندر اللہ دی ذات نے ایک ہستی بنائیے جندہ نا ہے زین العابدین سید الساجدین۔ میں انتخاب اس امام دا فرمائے اس گھر دے اندر جس امام دا تذکرہ سری مجالس دے اندر بہت کم کی تبیدہ رہا ہے۔ امام زین العابدین ہن کون امام زین العابدین کے اندر پترے امام زین العابدین دی شخصیت کیا ہے۔ میں اس روایت کو بڑے تطابق دنال بیان کرنا چاہنا ہوں۔ روایت دیئے جدہ اولین و آخرین انبیاء و صالحین حضرت آدم تو گن کے ختم الانبیاء تو گن کے مہدی دغراں امام زمان علیہ السلام تک فرمایا جتنے بھی انبیاء اولیاء اوصیاء ائمہ عالم معاشر دے اندر اکٹھے حسین اور ایک منادی دی ندا آسی این زوار قبر الحسین کنتے گئن امام حسین دی قبر دے ظاہر توجہ کرے این زوار قبر الحسین رستے بند دی گئن نا زیارات واسطے ہر فقط آج دے دور اچ بند نہیں تھے حسین دی زیارت دے ہر دور اچ پابندیاں لگ دیا رہے گی لیکن اسا ایک نعرہ لیں دے رہنے ہیں اگر قوم کو اگر ملت کو اگر ہر غیور اور غیرت مند کو سمجھ آونے لائیو چل دی پہیے تا پیغام سارا تک پہنچ ونے اسا اولاد زہرا ہو کے ایک پیغام اپنا ریکارڈ کراونا چاہتے ہیں اے اہل اسلام جتنیاں بھی پابندیاں لا حسین آج بھی زندہ باد ہے حسین کل بھی زندہ باد ہے حسین قیامت تک زندہ باد ہے اور اے جملے متا کوئی آکے اے جذباتی جملے ہیں یا متا
کوئی آ کے مجلس دے اندر ایویں روٹین دے مطابق جملے آ کے گئے نہیں نہیں اس ریکارڈ کو یزید جائیں کمینے دے دربار زینب کبریٰ نے فرمایا توجہ کرے سو کہہ جملہ اللہ اکبر انسان دا جگر کم ویندے علی دی دھی اللہ اکبر پورے دے پورے دربار دیا بنیادہ حالا کے رکھ کے آدھی بے یا یزید اتقیدک وسعصائک ونحسک جہدک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا کوئی عام بندے دی دھی بھیڑ نہیں محمد دی دھی ہے کہہ رہا جملہ آگے سنڈے کو کھڑی کیرے حالی چیرے اس مجلسہ ہی میں برپا نہیں اس مجلس دا ثواب 60,000 سال دی عبادت تو افضل ایمیں تا معصوم نے نہیں آکھا ایمیں تا اپنے گھر رہنے جو ٹور کے تا نہیں آیا ایتا توفیقات خدا بندی تے کو کیمیں گھن کے آ گئی ہے وہیں تو امام حسین علیہ السلام دی مجلس دے اندر اور مومنین وہ کمینہ شخص جیرا منبر تے بیٹھا ہا توجہ میری علیہ پاس ہے مومنین آسن راندے اور باسن راندے اے چند لمحات اے چند لحظات تیری توجہ کو مبذول کراما علی دیا دھیاں علیہ پاس ہے وہ کون ہے دختر پیغمبر ہے وہ کون ہے دختر امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے کیری حالت ہی کڑی ہے میرے لکھ ہے اس حالت یزید دے دربار ہی کڑی ہے اور اس حالت ہی کڑ کے سنے جملہ دربار بھرا ہوئے سفیر روم آیا ہوئے ترکی آئے ہوئے دیلمی آئے ہوئے دربار بھرا ہوئے ہر پس وعدے بین اہل بیت دابڑا ڈھونگا کوئی وحی کوئی نہیں کوئی رسول کوئی نہیں کوئی پیغمبر کوئی نہیں کوئی قرآن کوئی نہیں روایت دیئے سید سجاد دے موڑے دے ہاتھ رکھ کیا دیئے بس توں بہتی ہن میں رسا سا کون ہے اصل کیوں آئے ہیں صدائی تا ہدف کیا ہا صدائی تا مشن کیا ہا اور مومنین اگر توجہ بیٹھے ہو تو میں جملے زینب کبریٰ دے سامنا چاہنا ہے یزید جتنیاں مکاریاں اور عیاشیاں کرنا کریندہ رہیں اور جو کریندہ پہ کر گن واللہ میں زینب کبریٰ کو اپنے اللہ دی قسم ہے لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا نہ تو میں دے بھیرا حسین دے ذکر کو مٹا سنگ سے یہ بندے مجلس ہی توجہ جو بیٹھے ہوں زینب کبریٰ دے جملے نہ تو میں دے بھیرا امام حسین دے مشن کو مٹا سنگ سے نہ تو میں دے نانے محمد دے دین کو مٹا سکتے وہ زینب کبریٰ دے جملے آج بھی تاریخی موجود ہیں اور یہ میں گل نہیں اصل ریاد پہ حسینیت زندہ باد اور سارے آپ کو یزیدیت سارے بولو یزیدیت آج بھی مردباد ہے کل بھی مردباد ہے اور مظلوم کربلا نے کربلا دے میدان یزید ملعون دے نا کوئی کالی بنا چھوڑا کوئی بندہ اپنے پوتر دا نا یزید نہ رکھ سی اللہ اکبر سید الشہداء دا کردار دے سید الشہداء دا مشن اور مقصد دے اور میں دا انہا کردارہ نلو ہٹ کے دیکھ حسین دے بچڑے زین العابدین دا کیسا کردار ہے میں وہ چند ایک روایات یہ روایات سبحان اللہ مسلسل تطابق دے مطابق بیان کی جائیں گے کون امام زین العابدین اولین حسن آخرین حسن انبیاء حسن مرسلین حسن فرمایا اس دے اندر اگر ایک ندا سے اینا زفار و قبر الحسین کنتے گئن امام حسین واللہ خدا مومنین مجلس عذابی ہے تو نال یہ جملہ بھی میں نقل کر چھوڑا 10-12 سال رہے مشہد المقدس دے اندر توجہ کرے مشہد المقدس دے اندر دے سے ظاہرین کو آندہ بساں تے چڑھ دے ترائیری ہاڑاں دا سفر او لمبا لمبا اپنا سامان لمبا تولانی او سفر اتو کوئٹہ گئے کوئٹہ تو تفتان تفتان تو زہدان زہدان تو قوم او ساریاں زیارتاں کر کے بعد آخر دے مشہد امام رضا دی سلامی کر کے جدہ ونجان لگ دے ہیں توجہ کرے زائرین امام حسین دے پیر سج ویندے ہیں اتنا لمبا تولانی سفر کر کے پیر سج ویندے ہیں یہ کس واسطے گئے ہوتے ہیں یہ دنیا واسطے کوئی نہ گئے ہوتے یہ زہرا دے بچڑا دی زیارت کرنے گئے ہوتے ہیں یہ
حسین اور اولاد حسین دی زیارت انہاں دا قصور کیا ہے زارین امام حسین علیہ السلام دا بشان امام حسین علیہ السلام آجری دی متوکل جیا بندہ او خبیز جیا بندہ جس نے امام حسین دی ذریعے تے حال چلائے آج وہ خود مٹ گیا آج کربلا نہیں کربلا محلہ نظر پڑا اور اس مجلس ازاد اندر سارے بہمن والے مومنین آج چند جملے غور و خوض دنال سنائے واللہ بخدا محرم تو پہلے اسا سید الشہداء دی سلامی تے گئے ہیں امام مظلوم کربلا دی سلامی تے گئے ہیں اللہ دی ذات ہر دے نصیب بچ کرے امام حسین علیہ السلام دی زیارت جرہ ایک ظاہر اللہ اکبر غسل زیارت کر کے زہرا دے بچڑے دی ذریعہ لے پاسے گئے ایک کو جملہ اکی السلام علی الحسین کلیجہ ٹھروے دا ہے جدہ امام حسین علیہ السلام دا حرم نظر آندے سامنے جدہ ظاہرہ دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اللہ اکبر دل خون دے آنسو روتا ہے بات جملے لکھے کڑن چند کہ امام حسین علیہ السلام دی ذریعے تے میڈا ہوندے تے سلام یہ دل تو خشک تھے گئے ہیں میڈا ہوندے تے سلام جتنا بھی غریب تو غریب بندہ ہوئے نا لوگوں کو کفن دندن لیچ ویسن بکھر ویسن جیری جگت ویسن کپڑے دا کفن دے سن گنسن امام حسین دی ذریعے تے لکھا کڑی السلام علی المرمل بالدماء میڈا ہوندے تے سلام جے کو غسل ملے اپنے بدن دا خون اور میڈا ہوندے تے سلام جے کو کفن ملے کربلا تے تیر تلواری تے پتھر یعنی مظلوم کربلا کائنات عالم یہ محرم گزرے اور مومنین تساں دی اسا محرم امام حسین علیہ السلام دی اس پورے مہینے دی اندر اور میں آدھا امام حسین علیہ السلام دی تو فضیلت وڈی کیا ہوئے جس مہینے دے اندر امام حسین دی شہادت ہے اس مہینے دے اندر کہیں دی ولادت کوئی نہیں توجہ کرے جس مہینے دے اندر امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہے اس مہینے دے اندر کہیں دی ولادت نہیں اور جس مہینے دے اندر سید الشہداء دی ولادت ہے وہ مہینے دے اندر کہیں دی شہادت شعبان المعظم امام حسین علیہ السلام دی ولادت اور واحد وہ مہینہ ہے جدے اندر کہیں معصوم دی شہادت کوئی نہیں یعنی یہ دی بڑی عظمت امام حسین علیہ السلام آج میں جمعہ دے خطاب دے بچ بھی یہ حدیث پڑھی ہے کہ مومنین کو بھی بیان کرنا چاہنا اور ان دے نال وقت میں امام زین العابدین علیہ السلام دے چند کلمات زیبا بیان کرے سا میں آج بھی جمعہ دے اندر بیان کی تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جم اور محفل دے دوران بیٹھے ہیں فرمایا یہ اسنائج امام حسین علیہ السلام وارد مسجد ہوئے توجہ ہے نا سارے احباب نیندر نہیں پاونا توجہ نال پاونا امام حسین علیہ السلام وارد مسجد ہوئے فرمایا جو ہی امام حسین وارد مسجد ہوئے سید الانبیاء حسین دی استقبال واسطے کھڑے تھی گئے جری مجلس آزادی اندر تو آئے بیٹھے ہوئے نا اے آئے بیٹھے ہیں من کی دلہ ذاو تباسو امام حسین علیہ السلام دی مجلس سن لنگر نیاز کاسوں دے گھر آوے سوں میں اس غریب دی مجلس دی فضیلت بیان بیا کرے نا سید الانبیاء رسول خدا امام حسین دے احترام اچ کھڑے تھی گئے اللہ اکبر اور سنائے جملہ سبحان اللہ روایتہ دیئے عبی بن کعبہ دے میں نے اپنی اکھا نال ڈٹھا رسول خدا نے اپنے اے میرے لکھے ای میری ہاتھ کی دے اور ہاتھ کر کے فرمایا آؤ میرا سردار بچڑا آؤ میرا سردار بچڑا فرمایا امام حسین دوڑے جملہ سنائے پاؤں الجھا سید الشہداء دا اور جھان پہ رسول خدا خود اٹھے اپنے نواسے کو چایا ہاں نہ لایا اور ایک جملہ فرمایا فدا کا جدو کو یا حسین نانا قربان کی تھی ونجی کی میں جھاڑ پائیں نانا قربان تھی ونجی سید الانبیاء کی میں جھاڑ پائیں فرمایا امام حسین کو چایا محراب مسجد دے اندر آئے رسول خدا دے دست مبارک جو عصا ڈھے گیا اللہ اکبر بعد امام حسین کو ہاں لایا اور پورے اصحاب دے مجمع دے اندر سید الشہداء کو بلند کیتا اور پورے اصحاب کو فرمایا او میرے اصحاب
او دور و نزدیک جو آمن والے او مکہ و مدینہ دیا شہران دے وچوں گزر کے میرے کل آمن والے میں سید الانبیاء آدھا پیاں حوض الحسین فعرفو ہو میرے این بچڑے کو پہچان گنو میں حسین چوہاں حسین میرے چوہاں حسین منی و انا من الحسین ماشاءاللہ سارے علماء کو سن دے رہاں دے یہ حدیث تا سمون سے حدیث سن دے رہاں دے علماء کو الحسین منی و انا من الحسین اور سوال اے ہے مومنین نواسا ڈوترا نانے جو تا تھی سکتا ہے تے نانا نواسے جو کی میں تھی سکتا ہے یہ سوال سمجھانا لے نا نواسا نانے جو تا تھی سکتا ہے تے نانا نواسے جو کی میں تھی سکتا ہے اللہ اکبر و سید الانبیاء نے فرمایا حسین دا کردار میں محمد مصطفیٰ دا کردار حسین دی نماز میں محمد مصطفیٰ دی نماز حسین دا اخلاق میں محمد مصطفیٰ دا اخلاق گویا حسین میرے چوہے تے میں حسین اللہ اکبر جی میں جتنے صحابی بیٹھے ہیں بڑے تعجب دے نال فرمایا ود حسین کوئی میں ہاں نلایا او مومنین کتنا بیٹھے ہوئے توجہ کرے جملے والے پاسے حسین کو ہاں نلایا ہاں نلا کے زور دیتا تے حسین کو فرمایا او میرا آسمانہ تے زمینہ دی زینت بچڑا میرا تیرے تے سلام ہو صحابی بیٹھے ہیں سارے بھئی پہلے تا فضیلت نبیان دے سلطان دی زبان جو امام حسین دی اتنی نہیں سنی آسمان اور زمین دی زینت حسین اللہ اکبر وقت امام حسین نے فرمایا تو حق کو کیا پتا آسمانہ دے لکھا کھڑے ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجا میرا حسین ہدایت دی کشتی ہے ہدایت دا چراغ ہے اور نجات دی کشتی ہے یہ حسین دی کشتی تے سوار ہو گیا اور دنیا و آخرت دے اندر کمالات دے ہوتے فائز دی کے جنت دے اعلیٰ مقام چھوڑ یا یعنی اتنا بڑا امام حسین علیہ السلام دا مقام اور رسول خدا نے فرمایا اے لوگو اے مسجد نبوی دے اندر بہمن والے میرے اس نواسے کو پہچان کھنو ایندہ قیام میں محمد مصطفیٰ دا قیام ایندہ اٹھنا محمد مصطفیٰ دا اٹھنا ہے ایندہ بہمنا محمد مصطفیٰ دا بہمنا ہے لیکن آج اس پورے عالم اسلام دے اندر فقط امام حسین فقط لیدی اس چار دیواری اور لیدی حدود دے اندر امام حسین دا نا نہیں اس بکر اس پنجاب اس چار صوبہ دے اندر فقط امام حسین دا نام نہیں بطہ تساکو تہلے لگدا ہے جدا محرم دا چاند چڑھدا ہے تے اس مدرسے دے اندر بیٹھے ہوئے مختلف قسم دے طلاب آدے ہیں کہیں دی سریکی زبان کہیں دی اردو زبان کہیں دی انگلش زبان کہیں دی عربی زبان کہیں دی فارسی زبان اور مختلف زبانت پڑھن والے لوگ حسین دا نا چاہ کے آدھے ہیں تیرے مہینے دا محرم آ گئے اللہ اکبر فقط امام حسین علیہ السلام سریکیاں دا امام نہیں امام حسین محسن انسانیت ہے امام حسین علیہ السلام دا مقام بڑا اعلیٰ ورفا اور اگلے جملے حیران تھی ویسو امام حسین کو چاہیا ہاں لایا اور ایک جملہ آکھا اے حسین تو میرے چوہیں تے میں نانا تیرے چوہاں ود اگلا جیرا جملہ فرمایا تا سارے صحابیہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ تو سا امام حسین علیہ السلام دے بارے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا ہر آسمان دے ستون تے لکھا کرے حسین ہی نجات دی کشتی ہے حسین ہی سفینہ نجات اور سفینہ نجات سفینہ ہدایت ہے یا رسول اللہ کیا تسا نجات دیاں کشتیاں نبھے سوال تا بڑھدا ہے رسول خدا دے شخصیت جو آقا حسین ہدایت دا چراغ ہے حسین نجات دی کشتی ہے کیا تسا کشتی نجات نہیں ہے اور سڑے جملہ رسول خدا نے فرمایا ہاں اسا ہیں نجات دیا کشتیاں ہیں فرمایا وَلَكِنْ سَفِينَةُ الْحُسَيْن اسرا و اوسا فی لجج البحار حسین دی کشتی نال اسا تیرہ دی کشتی مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ صلی علی محمد و آل محمد اور مومنین میں اس روایت کو مکمل بیان کر کے وقت امام حسین دی فضیلت دی مجلس دے اندر آمن والے مومنین کو بھی بیان کرے سا
تہاڈے آمن دا ثواب کتنا معصوم نے تعریف فرمایا۔ کوئی پتہ تو لگے نا، بندہ گھر جو جُتی پا کے جو ٹر رہے، صافہ چھنڈے کے جو ٹر رہے، اتنا آ کے بیٹھے، ان دا مقام کیا ہے، ان دی منزلت کیا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے، توجہ کرے۔ لیکن پہلے اس حدیث کو مکمل کر کے نا، اللہ اکبر، نبیان دے سلطان نے کیا فرمایا؟ علیس کلکم سفن النجا، یا رسول اللہ کیا تسا نجات دیا کشتیاں نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ہیں۔ فرمایا لیکن وَلَكِمْ سَفِینَةُ الْحُسَيْنَ أَسْرَى وَأَوْسَى فِي لُجَجِ الْبِحَارِ، میرے حسین دی کشتی تے زینب دی چادر لگی ہے، میرے حسین دی کشتی تے اکبر دی جوانی لگی ہے۔ اگر توجہ جو بیٹھی ہو وہ کریا کرن والے مومنین، دعا منگی کر اور ایک جملہ ایتے کو مجلس دے اندر بیان کرنے ماں اور لئیہ و مضافات رحمن والے مومنین، ایک یہ گھر دے بھی جو حسین دا نا چویندہ پائے، ایک اس گھر دے اندر مجلس امام حسین ہے، میں سید ہو کے بیان کر کے آتا بیان۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ایک جملہ لکھے، جس گھر دے اندر مصیبتاں گھیرا کر ونجن، پریشانیاں تے انبار لگ ونجن، میرے تے طویز دی گیاں تے بڑا اوکھا دی گیاں تے فقر و فاقہ آگئے تے رزق دی بندش ہے۔ شیخ مفید دے اون غریب دی مجلس کرا جا، حسین دے نام دے نال آندیاں بلاما ٹل ویسنیاں۔ جرا زبان دے وچوں حسین دا نام نکلدا پے تو وہ درو دیوار دے نال ٹکراندا پے۔ تو کو کیا پتہ، سب کو کیا پتہ۔ میں ایک کتاب پڑھیے، بڑا حیران تھیاں، آیت اللہ سید ابراہیم حیدری سبزواری، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے فرمایا جب میں سورہ سواد پڑھیے نا، سورہ سواد سورت نہ ہے، فرمایا ہوں جب 69 نمبر آیت میں پڑھیے، 69 نمبر آیت، اس آیت دے موضوع ہے ما کان لی من ملأ الاعلی اذ یحتسبون، کہا کو کیا پتہ جو مالہ اعلیٰ تے کیا خبر ہے، توجہ کرے، مالہ اعلیٰ تے کیا خبر ہے۔ آدھے میں مشہد کربلا نجف سامرہ کاظمین مختلف قسم نے لائبریری گیا، آدھے میں کتاباں چاہیے، میں کو سمجھ نہ آوے مالہ اعلیٰ تو کیا مراد ہے، کیا خبر ہے مالہ اعلیٰ تے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ آدھے میں کربلا دی لائبریری گیا، تو میں شیخ مفید دی کتاب چاہیے، وہ دے اندر لکھا ہویا ہاں اللہ اکبر، کلیجہ ٹھر ونجے، فرمایا ایک اعلان مجلس حسین دا زمین تے تھی دے، ایک اعلان مجلس حسین دا آسمان تے تھی دے۔ ما کان علی من ملأ الاعلی اذ یختصمون، تاکو کیا پتا ملأ اعلی تے کیا خبر ہے۔ قبلہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو کھولا اور فرمایا جدہ امام حسین علیہ السلام دی مجلس ایک گھر دے اندر برپا تھی وے، مومنین آ ونجن اور بہ ونجن، اور گفتگو کرن والا عالم جنہ حدیث پڑھے، قرآن مجید پڑھے، اور امام حسین علیہ السلام دی مجلس دے اندر مومنین دے ذہن و اوہام اس عالم والے پاسے تھی ونجن، فرمایا 70,000 ملک آسمان تے نازل تھی کہ حسین غریب دی مجلس دے جتنے بھی آزاداران بیٹھن اس مجلس دا طواف کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر، فقط گھر جو ڈور کی تنہیں آ کے رہ گئے، اس غریب دی غربت کو سمجھ، اس سید الشہداء دے ہدف کو سمجھ، فرمایا آنن او ملک پوری مجلس کو گھیرا دے دیں، اس پوری مجلس اللہ اکبر دے قبلہ وہ کیا کریں، فرمایا صادق آل محمد نے فرمایا میرے جد مظلوم دے جتنے بھی آزاداران سید الشہداء بیٹھے ہوندے پہلی دعا کریں، پہلی دعا اے ملک طواف کر کے پہلی دعا کریں، میرے اللہ اسا تیری نوری مخلوق، اسا تیرے سجدے کرن والے، اسا تیری تسبیح و تحلیل و تقدیس کرن والے ملک، اسا اپنی عبادتوں کو چھوڑ کے مخلص عبادت سید الشہداء دے اندر شامل تھے ہیں، میرے اللہ اس مجلس سے جتنے مریض بیٹھے انہوں کو صحت عنایت فرما۔ کیا اسا یہ دعا منگ دے ہیں یا نہیں منگ دے؟ ہر بندہ آدھے میری لمبی زندگی ہوئے، اور اگلا جملہ فرمایا اللہ اکبر، اور جتنے نوجوان بیٹھے ہوں گے او ملک مقرب سارے دے سارے ایک طواف دوجہ کر کے آدھن میرے اللہ اس مجلس حسین دے اندر جتنے جوانان بیٹھن انہوں کو سیرت علی اکبر نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اور مومنین ڈھک ساریاں دعا ہیں اس مجلس آزاد دے اندر میں مکمل بیان نہ کرنا چاہتا، لیکن تریجی دعا اے بانیان مجالس سید الشہداء، اے اہتمام کرن والا، ایک
ٹینٹ تے شامیانے اے سپیکر دا بندوبست پکھے اے کوئی عام گل نہیں ایڈا وڈا اہتمام کرن والے سر چو میرے دیکھو روایت دے جملن وَدْعُ ملک مقرب 70,000 فرشتہ دینا لاد ہے میرے اللہ جس نے حسین دے ذکر کو برپا فرمایا جس نے امام حسین دی مجلس کو قائم فرمایا میرے اللہ انہ دے مرحومین دی مغفرت عنایت فرمایا اور فقط ایتا مولی سے بے کے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ دے ملائکہ مقرب بھی دعا کریں دے میرے ساتھ اور میں اگلی روایت اگر پڑھا تو مومنین یقیناً تو ہدا ذہن مجلس حسین علیہ السلام علیہ پاسے زیادہ منطبق تھی ویسی سارے کتنے امام ہیں چوتھے امام نام کیا ہے زین العابدین اللہ اکبر ابو حمزہ سمالی امام علیہ السلام دے خاص شاگرداں دے وچ ہوئے یہ ہے جب امام علیہ السلام نے خانہ کعبہ دا طواف کیتا اور جب امام چوتھا طواف کرن آئے اور حجر اسود دے سامنے آئے امام علیہ السلام دا گری دیا سمالیہ دے میں امام دے نال آیا اور میں پوچھے اے مولا زین العابدین تو اللہ گریا کیوں بات گئے فرمایا اے ابو حمزہ سمالی آنا نظر امامت دے نال دے کعبے دی چھت تو گھن کے بیت معمور تک ایک صف ملک دی آندھی پئیے بھئی ویندی پئیے ایک آندھی پئیے بھئی ویندی پئیے فرمایا کیا پہ کریں دن اللہ اکبر امام زین العابدین نے فرمایا اے او ملکان مقرب ہیں جیرے میرے باب مظلوم دے غم میں جو مڑالا دے حق جو دعا ودے کریں دے اتا تیرا آکے بہمنا تیرا ایک مختلف قسم دے روایتہ سنیں امام حسین علیہ السلام تے رومنا ایک ہانج دا آمنا مچھر دا پر پس ونجے وجبت لہو الجنہ شک نہیں لیکن حسین کو معرفت دے نگاہ نل روندہ ہویا نظر آئے حسین کو معرفت دے نگاہی بھئی عام روایت نہیں پکی گال ہے جنت واجب تھی میں دیئے لیکن حسین علیہ کم انجام لیندہ ہوئے حسین نماز ادا کی دیئے نماز ادا کرے زیارت وارثہ پڑھتے رہا دیو سو اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ اے مظلوم کربلا شب جمعہ اپنی دھیاں کو اپنی بہنہ کو اپنے گھر والا کو اپنی جوان اولاد کو آپ خود کربلا علیہ پاس منہ کر اور اے آپ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ اے نوح دا وارث اے ابراہیم دا وارث اے آدم دا وارث اے اپنے نان محمد دا وارث اے اپنے باپ علی دا وارث اے اپنی ماں زہرا دا وارث اے اپنے بھیرا حسن دا وارث صادت علیہ السلام کوئی عام جملے نہیں حسین اس شخصیت نا ہے جر آدم دا وارث نوح دا وارث ابراہیم دا وارث اپنے نان محمد دا وارث اپنی ماں زہرا دا وارث اپنے باب علی دا وارث یہ وراثت زمین علی نہیں یہ جری ایسا انتقال کرنے ہیں کہ زمین وراثتی ہو زمین نہیں امام حسین علیہ السلام دی عظمت کو پہچان اور اگلی جگہ تے پورے زیارت وارثہ دے جملے اگلی اشہد انکا میں کربلا علیہ پاس موقعی دی کھڑا اور حسین اشہد انکا میں گوہی لینا قد اقمت الصلاۃ یہ میں تین نماز پڑھی ہے این کائنات عالم یہ میں کہیں نماز نہیں پڑھی ملک صاحب قبلہ اللہ دی ذاتنا دے درجہ اللہ دی ذاتنا کو لمبی زندگی دے وے صحت سلامتی علی زندگی دے وے ملک اجاب حسین صاحب قبلہ بڑا سونا جملہ آدھرانے ہیں فرمایا ابو سما میں سیداوی دے مونڈے دے ہاتھ رکھ کے آدھا کڑا ہی روز عاشور آئی ہو جائیں نماز پڑھوں جو پچھو آکن رہا دے کوئی نمازی نماز پڑھ گیا ہے بڑا جملہ ہے اگر انسان سمجھے بڑا جملہ ہے این فلک آسمان دے چھت تلے ایک ایسی نمازی ادا کی دی جری آج دین تک سا مٹی دے بہے کے روندے ودے وہ کون ہے؟ وہ زہرا دا بچڑا ہے وہ محمد مصطفیٰ دا پتر ہے اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ اے حسین میں گوہی لینا این کائنات عالم جی میں کہیں زکاة ادا کی دیئے ہی میں کہیں زکاة ادا نہیں کی وعمرت بالمعروف اے حسین جی میں تین امر بالمعروف کیتے این کائنات عالم جی کہیں امر بالمعروف نہیں کیتا حسین دا امر بالمعروف کیسا ہے اگر توجہ ہوئے تو جملہ بیان کرا ایک وعدن امامہ سید الشہدہ نے امامہ سر دے رکھا اے امامہ سر دے رکھا امامہ دے ہوتے قرآن رکھا سنائے بھائی امامہ دے قرآن رکھا تبرکات رسول خدا کو زیب دن فرمایا ناکہ دے ہوتے سوار تھی گئے اور قوم اشکیاء لے پاسے گئے
اور فرمایا میں کو کیوں مریں دے میں زہرا دا پوتر ہاں، میں کو کیوں مریں دے میں علی دا پوتر ہاں، میں کو کیوں مریں دے میں محمد مصطفیٰ دا پوتر ہاں۔ او جتنے قوم اشکیا کھڑے ہوئے تو سا نہیں ڈٹھا اوہ میں حسین آمی جے کو نانا چاچا کے ڈچھیں دا۔ اور مومنین اگلا جملہ جتنے مومنین تشریف فرمائیں ایک جملہ ضرور میں بیان کرے سا اللہ دی ذات والی توفیقات خیر جزافہ فرماوے مجلس مجلس بہے لیکن اس مجلس دے اندر تیرے اندر انقلاب آوے تیری 6 اور 7 فٹ دی باڈی دے اندر اگر پہلے بے نماز سیکھ کے آئیں تو ہور بن کے نمازی بنوائیں۔ میں اس مجلس عزا دے اندر 4-5 جملے تبلیغی بیان کرنا چاہنا مجلس دا ہدف بیان تھی بے مقصد بیان تھی بے 2 جملے ضرور کہ امام حسین علیہ السلام دی کشتی محرم دے سفر دے اندر تیرے تے میرے درمیان کھڑیے او ہر جرا بڑا چرنے لئی سنائے سپاہ دا چرنے لا بھئی پیسے ہاتھی چاہیں اشرفیاں ہاتھی چاہیں درہم تے دینار ہاتھی چاہیں کمانڈر ہاتھ چیف اپنی فوج دا جملہ سن سو جدہ این امام حسین علیہ السلام نے نزدیک اس نے جملہ کو نہ سنا اسی جدہ این امام حسین علیہ السلام نے نزدیک سید الشہداء نے فرمایا ہور سر کیوں جھکائی کھڑا ہے سر چاہ انت حرن فی الدنیا والآخرہ تو دنیا چی حر رہے تو آخرت چی حر رہے جملے سنائے امام نے یہ جملہ فرمایا اور تسا علماء کل شاید جملہ نہ سنا ہوئے آج سن کے نو فرمایا حر دے موڈھے دے امام حسین نے ہاتھ رکھا اور فرمایا حر ہی گال دا جواب دے جی مولا سوال کرو میں جواب دے ماں فرمایا حر اس مقام تے جس نے تے سدا رستہ روکا تے سدی لغام فرس جہاد گھتا میں آقا سکلت کا ام کو تیری ماں تیرے غم میں روے تو تلوار کٹ گننا ہمیں جواب نہ میں دے گا ایدی وجہ کیا ہے جواب کیوں نہ میں دے گا اور امام حسین دے سامنے کھڑ کے آدھا پہ کی میں جواب دے وہاں تیری ماں دنا زہرا تیری ماں بطول ہے تیری ماں بنت پیغمبر محمد مصطفیٰ دی اکلوتی تھی بھئی ایسے لوگ امام حسین علیہ السلام کو ملنے دیکھو ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی جرنیلہ دے اندر اور روز کفار و مشرکین اور انہا منافقان دے نار گزاری اور ایک لحظے دے اندر سوچے مجلس عزا دے اندر انتے نہیں دیکھنا توجہ کرنی ہے کیا جملہ بھئی رو دے بھی رہو گریہ ہی کریں دے رہو لیکن انہا چند جملہ تے توجہ کرے او ہر جیرا امام حسین تائمہ سے تا رسول خدا نے فرمایا حسین دی کشتی عام نہیں اگر ہور ہاتھ لائے تا حسین ہور کو چاہ کے اپنی کشتی چبل ہے آئے ہور تو ہی دنیا کی کامیاب ہے تو ہوں دنیا کی کامیاب ہے اور جملہ سن سو بدگلا جملہ سبحان اللہ امام حسین خود فرمینن میرا اللہ تیرا میں لک حمد کرے نا جی میں تن میں کو اصحاب دیتے نہ میرے نانے کو دیتے ہیں نہ میرے بابے علی کو دیتے ہیں وہ سڑے دے ہیں نہ دینا میں بھیجینا ہے رہندے نہیں اور یقین کرو مومنین ایوہ الشرفاء دا جملہ آکھنا امام حسین دا وہ شریفہ دی اولاد دیکھو امام حسین شریف دی سند ریوے ان دے تو وڈیاں سنداں کوئی نہیں وہ شریفہ دی اولاد وہ آمن والے حسین البحمن والے ٹور ونجو وہ بڑے دور دراز ٹور ونجو جنہ میرا کل ہوگا آوے حد من ناصری ینصرنا تھوڑیاں کنہ تک نہ پہنچے وڈا ظلم دا ہوکا حوصلے چریند روسن پریند روسن حیوانات روسن جمدات روسن ہر شہر روسی اتنے دور ٹور ونجو روایت دے جملے نے اپنی پگا لہا کے حسین دے سامنے رکھ کے آدھیں او زہرا دا بچڑا اساں سے زینب دے نال کلہ چھوڑ کے ٹور ونجو اساں تیرے نال ہیں امام حسین خود فرما میں نہ فتخذوہ جملا اٹھ میں دینا گھوڑے میں دینا رات دیاں تاریکیں دور دراز نکل ونجو اور میں ایک جملہ ضرور بیان کراں اساں آج دے دور بڑے مشوش تھی گئے سب کو عقیدے سی سمجھ نہیں آندی سب کو نمازاں دی اندر مشوش ہیں نماز پڑھن واسطے نہیں کھڑدا نماز پڑھن واسطے تیار کو نہیں قبلہ یار شاہ سے بہت بڑی اعلیٰ شخصیت علی پور علیہ ہیں اللہ اکبر وہ ندا دے کے آتے ہیں او شیطانا
توجہ کرے شیطان کو آتے ہیں او شیطانا تے نبیوں کو پوتر کھسن علی کو ابو ذر کھس کے دکھا جملہ سمجھنا لے جملہ توجہ طلب ہے ابو ذر کون ہے اوندا کردار کے ہاں تو آدھے میں امام مہدی آخر الزمان دے لشکر جلل ساں اگر رن سے امام مہدی آخر الزمان دے لشکر وقت ابو ذر جیاں کردار بڑھا وقت سلیمان جیاں کردار بڑھا وقت ایسا کردار بڑھا جی میں امام حسین علیہ السلام دے برجستہ اصحاب ہیں انہوں نے کہہ رہا کام ہاں وہ بے نمازی ہیں وہ ڈاڑھی مون ہیں وہ نماز نین پڑھ دے وہ امام حسین علیہ السلام دے قیام کو نین سمجھے دے بھئی توجہ کریں میری علیہ پاسے انہوں دا کردار ہاں جی میں علی آکے ہاں انہوں دی سیرت علی نہ ڈھل دی ہوئی نظر آن میں حیران تھیا کہ بھئی نوف بقالی ہے ناج البلاغت والے گھر پہ پڑھ دے ہو سو یقیناً انشاءاللہ ناج البلاغت خطبہ فرمایا نوف جاگ دیں رات دی تاریخی ہے ادھی رات دا ٹائم ہے امیر المومنین علی نال ستا پہ نوف جاگ دیں کون آکے امیر المومنین آکے نوف جاگ دیں تلوار بھی چاہیے تے اٹھ دیا ہے تے آ دیا ہے مولا تو سنجھے امام نل رحمات ہے میں ستا ہو یا نظر آوا ہو بھی نہیں سکتا میں ہمیشہ مستے بیدار تے اگر امام کھڑ سی ہر آئرہ غیر آواز سن سی اور امام پہلا ہوکا کے راڑے سی فرماسی علا و یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ اتشانا ہو اہل عالم میرے دادے کو وحدے دریاواں دیا گندیاں تے پیاسا مارا گیا امام زمان علیہ السلام دا پہلا نوحہ کیا تو میں تیار ہیں یا نہیں آج تھوڑا گھر رج بے کے سوچے لیکن تیرا میرا کردار امام حسین علیہ السلام دے صحاب جیاں ہے کیا تیرا تے میرا کردار امیر المومنین علی ابن علی ابی طالب دے صحاب جیاں ہے جر میں ابو ذر غفاری دنا چاہے کوئی عام صحابی نہیں فرمایا کہ دا ملک بدر تے ونجن لگے حکم کیتا گئے ابو ذر غفاری کو الوداع کوئی نہ کر رہے جان نہج البلاغہ پڑھ مفتی جعفر حسین دا ترجمہ وہ آدھے پہن کے نا الوداع کر کے ویندہ پیا امام حسن مولا علی تے امام حسین الوداع کرامانا ہی کھڑے ہیں ایڈا بڑا مقام ابو ذر غفاری دا وقت ملک بدر تھی گیا ملک بدر تھی گیا سنے پوچھا گیا ابو ذر سب تو سنگ لاکھ زمین کے لیے او کی ترین جگہ کے لیے آدھر ربزہ فرمایا وقت میں تے کو ربزے آلے پاسے بھیجے ربزے آلے پاسے فوجان دے جھرمڑ دے اندر ابو ذر کو بھیجا گیا اور اسا وہ مقام دیکھ رہے ہیں وہ جگہ دیکھ رہے ہیں اسا گڑی تے گئے وہ لمبا سفر کیتا دور و دراز اسا وہ تفن کے کھڑے لکھا کھڑا ہے یا صاحب رسول اللہ اے رسول خدا تا صحابی ہے اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب تا صحابی ہے سنائے تے قبر دا نشانی کوئی نہ ہے تو تے میں ابو ذر بن سوں تو تے میں سلمان بن سوں تیرا تو میرا کردار ایسا ہو یقیناً انہا مجالس اندر بڑا آؤ کہ ایجن گفتگو کرنا لیکن علم آخر بیان تا کرنے ایسا حق دا کلمہ تا سب جامڑے بھئی او مجلس نہیں جس مجلس دے اندر فکر حسینی نہ ہوئے او مجلس حسین نہیں جس دے اندر کردار دی تبدیلی نہ ہوئے او مجلس امام حسین نہیں جس مجلس دے اندر خدایند دا ہدف نہ بیان کیا اللہ اکبر ہن سنیں جنہ ربزہ دے جنگل جائے تو سنو اسی یہ جملے یقیناً سنے ہوسن جنہ ربزہ دے جنگل جائے بے یار و مددگار کلہ تے تنہا ابو ذر غفاری نال 4 تو 5 سالہ دی تھی ابو ذر وسیعتاں بیٹھا کر دے میں دی تھی میرا آخری وقت آ گئے میں ٹر ویساں اے سامنے چورہے تے ون باسے کوئی بندہ ہسیا او کوا کہ میرا بابا مارا گئے میرا بابا عالم غربت ٹر گئے کوئی ہے جرے میرے بابے کو غسل دے وے میرے بابے کو کفن دے وے میرے بابے کو دفن کرے اللہ اکبر اور روایت آدھی ہے ٹر گیا جناب ابو ذر غفاری 4 تو 5 سالہ دی تھی واللہ مومنین تو ہدے اس مجلس ازاد اندر
جتنی بھی تمہاری توجہ ہے یقین کرے توجہ کرے اساں وہ جگہ دے کے ہیں اجے تک میں بالکل سنگلاخ پہاڑ عجیب قسم دا ویرانہ جنگل او ربضہ او بوٹی او چوراہا جتاں گھوڑے کھڑتے ہیں خچر کھڑتے ہیں اور پانی پیندے ہیں آج دین تک انہیں سنگلاخ موجود ہیں اور سارے نال کافی دوستان ہیں واللہ بخدا اسا حکبے کو آدیا سے یقیناً ان دی دھی این چبراتے آ کھڑی ہو سی اتھوں مالک اشتر گزرا ہو سی آقا حسس چاچا میڈا بابا مارا گئے اور رومن والے اللہ دی ذات تو گھران چا رحمتاں دا نزول فرما تو ساں اہل بیت رسول دیاں دھیاں کو رومن آئے بیٹھے گئے میں چند جملے مسائب دے بڑے آرام دیتے میں نام گل پڑھساں یہ سفر دیاں جہاڑن ہر بندہ امام حسین علیہ السلام دی ذریعہ لے پاسے سفر پیا کریں دے تے بھینی لمبے لمبے سفر کر کے حسین دی ذریعہ لے پاسے آوے اللہ اکبر اور میں جملے کو اگر ملا چھوڑا تا زیادہ بہتر ہے اللہ اکبر او ابو ذر غفاری جنہ بیٹی ون کری ہے نا تے اے جناب مالک اشرف چاچا مالک بابا مارا گئے بابا ہی ویرانے جنگل دے اندر بابے دی روح نکل گئی ہے سنائے غسل دیتا کفن دیتا دفن کیتا ہن سنائے جملہ ابو ذر غفاری کو اپنی قافلے دے نال لایا آپ پیو بن گیا ابو ذر دی دھی ہوں دی دھی بن گئی گھر گھن گیا ابو ذر دی دھی دی تربیت کریں داریا سنائے جملہ میں ادائے ابو ذر غفاری تو خوش نصیب ہیں تے کو کفن ہی مل گیا تو دفن بھی تھی گیا دیکھو غسل بھی مل گیا اور قربان ہو گیا حسین دی 4 سالہ دی دھی تو کربلا دی بڑی دکھی داستان ہے کربلا دی اتنی دکھی داستان ہے بندہ بیان ہی نہیں پتہ نہیں مومنین تو سنتے اشکوار تھی میں دے گئے اساں پڑھتے پتہ نہیں ساری کیا کنڈیشن ہو دی اساں سچیں دے بیٹھے ہونے اگلا جملہ کی میں پڑھوں جیری کوفے دے صدر بازاری سید الساجدین دا دامن پکڑ کے آتی ہے ان شمر کو آکھ میں کو منہ تے نہ مارے اسا جھوٹ سا نہیں بول سکتے نا وہ روایتہ پڑھنی ہیں جیریاں روایات منطبق لکھیا ہوں اے بھیا سجاد ہن شمر کو آکھ میں کو منہ تے نہ مارے اے منہ تے مریں دے میرے منہ تے ورم پائے گئے اللہ اکبر اتنا مارنے امام حسین علیہ السلام دی بیٹی کو امام دی دھی کو اتنا مارنے آپ دسو سارے شریف لوگ آئے بیٹھے ہوئے ہر بندے دیاں دھیاں ہیں ساری اپنیاں دھیاں ہیں گھر وینے 4 تو 5 سال دی دھی ہوں دیئے واللہ بخدا گیٹ کھلے سی سجرے اندر وڑ دے ہیں ایمیں بابے دے ہاں دے نال آ لگیے جیری حسین دی لاش دی آئی بیٹھی دی آدھی بابا تیریاں رگاں کہیں کپی ہیں تازہ محرم سنے امام حسین علیہ السلام دا محرم سنے چند جملے غریب دی غربت دے سونا سخت ترین دور مختار دا ایک کمینے کو پکڑ کے مارے مختار ابراہیم ابن مالک اشتر بن کامل مختار پکڑ کے مارے فرمایا ایک کمینہ آئے سامنے تے مختار نہیں میں منہ دے ہوتے تماچا مارے مار کے دے او کمینہ ایک کتنا سید سجاد دا میرے خط بھی آن دے جتنا ہو سنگ دے جلدی حربلے کو گرفتار کر او اللہ تیرے تے لعنت کرے تائیں کربلا دے میدان اچ کیا کیتے او رومن والا او اہیں گھنن والا میں کو کوئی جلدی کوئی نہیں میں بالکل آرام نال پڑھ سکتا تو روندہ بھی رہے انہ دی مرحومہ بیٹی انہ دی مرحومہ والدہ انہ دی مرحوم والد دے حق کی دعائی کر رہا تھا یقیناً انہ دے درجات بلند حسین جنہ دی قبر دے وچ اے حسین دی مجلس دا ثواب بنے اتو بڑا اجر میں کیا بیان کر سکتا اللہ اکبر آدھے کمینہ تے کربلا دے میدان چ ایڈا بڑا ظلم کیتے تیں کیا کیتے آدھے مختار میں ترائے تیر چاہ کے ٹراہم جنہ زہرہ دے گھر تے لوٹی پا دیتی ہے اللہ اکبر یہ ترائے تیر سن گئے نا انسان دا دل برداشت تھی ویسی آدھے پہلا تیر اس ٹائم مارم جدہ حسین مشک بھری کھڑا فرات جو بہر نکلے اپنا پسینہ پجھیندہ پیا
میں کو حسین دا سینہ نظر آئے آتے ایہو جیاں تیر مارے جو غریب دے سینے چوانی لگے والا حسین اپنے سینے آلے پاسو نہیں کٹھا کانڈ آلے پاسو وٹا کٹ دا آتے پہلا تیر میں امام حسین علیہ السلام دے سینے چ مارے آتے مختار تین مارنا ہے میں مریض بن لے دوجا تیر میں اس ٹائم مارے جدہ 6 مہینہ دا لال چاہی کھڑا بڑا اوکھا جملہ ہے بڑا اوکھا جملہ ہے مختار ہے کہ اللہ تیرے تے لعنت کرے تے کہ اللہ تے کوئی شرم ہی نہیں آیا مرے دے ہوئے حسین دے چھوٹے اللہ اکبر آدھے مختار اگر سن دیں تو سن میں نے ڈٹھے چھوٹے یا لال کو چاہیدہ آباد دامن دے نال اصغر دے چہرے دے ہوتے آباد دامن دے نال سایہ پڑی آندہ آتے سنے ترد یاندہ ہاتھ یاد آندہ والا نبلونکم بشیئم من الخوف والجو ونقص من الاموال والانفس والثمرات قرآن دی آیتیں پڑھ داندہ پتر کوئی چاہیے آندہ آدھے مختار جنہ اچھے جنٹیلے دے آکڑے غریب ودا صغر دے موتو لہے آدھے اپنے سونے پتر دا مو چم کے آدھے والوالدہ تو یرزینا اولادہن لا اولین کاملین ہی دا ترجمہ میں کر کے لکھاوا آدھے اپنے تسے پتر دا تسا بابا موہوی چمدہ کھڑا تے یہ جملے کھڑا دا اصغرہ اللہ دا قرآن دے ماں اپنے پترہ کو پورے 2 سال دودھ پلاویں اصغرہ بابا مجبور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آدھے حسین جملے کھڑا پڑھتا ود خطاب کی دستوں میں اشکیا جتنے مومنین گریہ پہ کریں انہیں کو گریہ دی دعوت دینا مزید اللہ تیری نسل آباد رکھے اللہ تیرے گھر رحمت دا نزول فرماوے آدھے اپنے پتر کو جا کے قوم علی پاسے خطاب کریں دے یا قوم قد قتلتم نفسی بحل پیدی تو سا میرے پتر بارن تو سا میرے بھرا بارن تو سا میرے اصحاب بارن قد باقیا حضرت طفل میرا ایو ہکو لال بچ گئے میرا ہکو لال بچ گئے میرے درہم نے بیاندہ میرے اصغر درہم کرو ہونے دیو حالت بن گئی ہے اگر اللہ بند کرے تا کھول نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آدھے مختار میں سنگا پیا ہم جو اچانک ادھی فوج گنڈ کر گئی ہے آدھے میں ڈٹھے صاحب اولاد رومن لگ گئے نا مختار عمر ابن سعدہ ایک تا کلام الحسین حرملہ حسین دے کلام کا تکر پتہ نہیں کیرے خیال حسین دے بچڑے دی شہادت سنتے میں کیوے پرسائے آدھے میں گولی لئیے آدھے میں تیر جائے دے ترائے پھلا چاہے سبحان اللہ آدھے میں گولی لئیے کمان جدیر پاتے آدھے مختار جدہ میں چھک لے دائے میرے کل تیر جائے آدھے میرے کل تیر ڈھائے آدھے میرے نلو آواز آئیے ہو کمینہ جتی ہوئی جنگ ہر دے پائے تیر کیوں ڈھائے دے آدھے عمر ابن سعد میرے قریبا آدھے جدہ میں چھک دا لڑکنات دال میں اللہ جانے کوئی ماں ہے کوئی بہن ہے آواز آدھیے جھال جھال مار اپنا تیر اللہ اکبر اپنا تیر ایک میرا 6 مہینہ 10 اللہ اکبر حسین و غریب تازہ محرم سناوے حسین و غریب اکبر لہندہ نے سجٹا غازی لہندہ نے سجٹا قاسم لہندہ نے سجٹا اصغر لیدہ غریب تھی گیا ہے
غریب تیر چوی دے جٹھائے کمان جو پویدہ بھی جٹھائے آدھا بھی جٹھائے اسوار دے گلے چلگ دے جٹھائے سبحان اللہ سبحان اللہ او تیرے بستے گھر آباد رہا میں نوائلی دیا دیا کرو منوالا او حسین دے چھوٹے بچنا کرو منوالا او تیرے بچنا دی عمر دراز ہوئے آخری جملے روایت دیئے خرملا دے گیڈا میں تیر مارے اگر حسین دے ہتھا دے نہ ہویا گیڈے تیر بجیا حسین دا صغیر نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آدھے حرملا ایڈا بڑا ظلم کی تی شرم نہ بھی آیا آدھے مختار وڈی ڈکھی داستان کربلا دے آدھے اگو سن میں دیدہ کھڑا ہے ایک چلو حد داسلر دے گلے تلے رکھی کھڑا جتنا خون بچے دا کٹھا تھا ہے آدھے حسین اپنے منہ تے ملے دا کھڑا آدھا کھڑا میں نانے کو ارجاکزا میرے ہتھا دے میرے بچڑے مرے دے رہ گئے میرے ہتھا دے میرے آسان دے لیکن ایک بڑے بڑے فقیہ انہاں دا جملہ بھی بیان کرا او آدن جو کوئی بندے آدن میں نالو اوزونے لالو اوزون ایک کام نالے پاسو لگے بے کان پار کوئی آدن میں نالو ورید لالو ورید ایک گلے آلے پاسو لگے بیا گلہ پار قبلہ نے فرمایا روایتہ دوہیں ٹھیکے نا آدن قبلہ تیر دا ہی کہا آدن تیر وڈا گال بہو چھوٹا ہون رننے میں ہون گریا کیتا میں او خدا تیریاں چھولیاں آباد کرے روایت دے اسوار کو جائی کھڑا خیمہ دے نیڑے آ کرے اے روز عاشور عمل کریں دے وے رسم بے قضائی ہی و تسلیم لے امرے ساتھ قدم کھاتے وال ساتھ پیچھا ای کو سمجھائے حسین کو سمجھ نہیں آدے خیمے گھن ونیا یا پیچھا والا زینب کو کی میرے ماں بارو سبحان اللہ اللہ تنیا خوکہ دے رحم فرماوے خدا تیرا کریا قبول فرماوے اہل بیت عظام دی عظمت کے صدقے اللہ اکبر لیکن چند روایت آخری ضرور آدن حاضر یرفرفہو کتائر المصبو آدھے جڑا تیر لگ گئے ایویں تڑپے ایویں کٹھا پرندہ تڑپ دائے آدھن چھوٹے چھوٹے پیر اپنے بابے دے ہتھا دے آئے 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 اصغر دا گال چمدہ حسین فدا آسمان دو دے دہا رو رو کے ادا میرا اللہ میں غریب دے گیا میرا اللہ میری سبحان اللہ سبحان اللہ آخری جملہ التماس سے دعا لیکن یہ جملہ شیخ الجامعہ پڑھا شیخ الجامعہ فرمیندن اے او واحد مقام ہے جڑا حسین دے منہ تے موت دی زردی آ گئی ہے حسین کو سمجھ کچھ نہیں آدھی اللہ جبرائیل کو بھیجے فن میرے حسین کو تسلی دے جبرائیل دامنا حسین آدھا کھڑا میں کو کہہ دی مدد ضرورت کوئی لائے میرا بھارا گھر اجڑا گئے میرے جوان مارے گئے میرے بچڑے مارے گئے میں اثر جینا دار کو آئی کھڑا میرا اللہ میں غریب سیاجم الذین ایمن کلمین کلبو پروردگار اللہ اپنی عظمت دوستہی اپنی جلال دوستہی اپنی ربوبیت دوستہی اہل بیت مصطفیٰ دے گھرانے دوستہی مومنین اے وقت دعا دی قبولیت دوستہی او حسین دے پترہ کو رو کے ہون حسین دے کل دعا کی امید اللہ تے کو اپنی عظمت دوستہی اس گھر دے وچ خیر و برکت دا نزول فرمائے ہر آون والیاں بلاواں کو رفع و دفع فرما میرا اللہ اتن رحمن والے مکینہ کو
حسین دیا تسیاں دھیاں دا واسطے جیریاں خیمہ چوں ہی نکلیں چہرہ دے رنگ بدل گئے اللہ اکبر بڑے عجیب جملے میں کی میں بیان کرنا روایت دے اتنا مارنے سید زادی دے سر جو خونا میرا اللہ دعا دا ٹیم قبولیت دا ٹیم منجات دا ٹیم وہ دور و نزدیک جوان والا مومن تیرا حق تلے ناوے میرا اللہ سارے گناہ معاف فرما سارے آمین بڑا غفور الرحیم ہے جمعہ دا روزہ سید الایامی تھوڑا روحانیت علی محول میرا اللہ سارے گناہ معاف فرما میرا اللہ جنہاں نے حسینیت دے رستے بند کیتے ہیں تو انہاں دے ہوتے اپنے رستے بند کر کے حسینیت دے رستے کھول میرا اللہ حسین کی زیارت نصیب فرما سارے مومنین دل جنال آمین کہے اور میرا کریم اللہ غریب دی زواری نصیب فرما میرا اللہ اپنی عظمت دواز دے حسین دی با معرفت زیارت نصیب فرما سارے برادر محترم دے تمام اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما انہاں دی بیٹی محترمہ دے جہلہ میں کریم اللہ انہاں دے درجات کو عالی و متعالی فرما حسین دیاں تسیاں دیاں دی شفاعت نصیب فرما حسین دیاں بھیڑاں دی شفاعت نصیب فرما میرا اللہ حسین دی مخدومہ اماں دی شفاعت نصیب فرما اے رب العالمین اے مالک یوم الدین اے ایاک نعبد و ایاک نستعین ساریاں دعاوں کو مستجاب کر تو سارے ہوتے رحم فرما میرے اللہ جتنے مومنین جتنے مومنات جتنے مستورات جتنے مرد حضرات اس مجلس حضرت امام حسینی تشریف فرما ہیں انہاں دے گھراں تے رحمت دا نزول فرما میرے اللہ جنہاں دی اولاد جوانے زندگیاں دراز فرما جرے بے اولاد ان اولاد صالح عنایت فرما ساریاں دعاواں قبول کر جو سارے ہوتے احسان فرما وبحق زہرا وعبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا وبرحمتک یا ارحم الراحمین ان ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات